الہی نجنی من کل ضیق بنجاہ المصطفى مولا الجمیع ابنی فی مدینته قرارا بإیمان ودفن بالبقیع۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، 22 رجب المرجب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلدستہ جماعت صحابہ میں سے ایک عظیم الشان پھول، جنہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، ان کا انتقال ہوا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4-5 پشتیں پیچھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں یہ دونوں خاندان ایک ہو جاتے ہیں، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت بھی ہے ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آتی ہیں، مسلمان جماعت کی ماں بنتی ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہوئے۔ اور دوسری طرف سے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بہن، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آتی ہیں، تو ایک رشتہ داری حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی ہے۔ کوئی 18-20 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا ہے، اور قبول اسلام کے بعد سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، تربیت میں، آپ کے امور کی بہت سارے امر جو ہیں ان میں سے ان کو ذمہ داری سونپی گئی، جس طرح کہ آنے والی جو وحی ہے اس کی کتابت کی ذمہ داری ان کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ باہر سے آنے والے تمام وفود جو حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، انہیں پروٹوکول دینا اور اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا، حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے انہیں تیار کرنا، یہ تمام چیزیں بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سر انجام دیتے رہے۔ اور پھر قیادت و سیادت میں، سسٹم اور نظام کو چلانے میں مہارت تامہ رکھنے والی شخصیت ہے، اور حلم، بردباری اتنی اعلیٰ ہے کہ بڑے بڑے دشمن آپ کے حلم کی وجہ سے مات کھا جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے ایک وفد ملاقات کے لیے آیا، ایک علاقے کا رئیس اور بادشاہ اور سردار ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے ساتھ
واپسی پر حضور علیہ السلام نے بھیج دیا، اس حال میں کہ جوتی بھی نہیں پہنی تھی، ساتھ چلنا پڑ گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہے اور یہ حضور علیہ السلام کے حکم کی وجہ سے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور اب انسان کتنی دیر چل سکتا ہے؟ عرب کی تپتی ہوئی دھوپ ہو، سنگلاخ وادیاں ہوں اور وہاں پر یہ سفر کرنا پڑ جائے اور ساتھ والا گھوڑے پر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہو تو کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ پاؤں پھٹ گئے، زخمی ہو گئے۔ اس سے کہا اللہ کے بندے مجھے بھی اپنے ساتھ اپنی سواری پر سوار کر لو۔ وہ کہنے لگا کہ تجھے کیسے سوار کر لوں؟ میں سردار ہوں، آقا ہوں، رئیس ہوں، سربراہ ہوں، اور تو ملازم ہے، تو اسی طرح سے ساتھ پیدل چلے گا۔ تو کتنا صعوبت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور حلم اور بردباری اتنی ہے۔ اللہ کے نبی کے اس لگے ہوئے اس ڈیوٹی کو خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے ہیں، اس کے ساتھ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب امیر معاویہ حکمران ہے اور وہ سامنے ہے، جس نے اتنا لمبا پیدل چلایا تھا، تکلیف دی تھی، انعام و اکرام کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ جب طاقت تھی تو اس وقت اس چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ تو نے پچھلے دور میں میرے ساتھ یہ کیا تھا، اب میں تیرے سے بدلہ لے لوں۔ حضور علیہ السلام کی تربیت ہے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت کے وقت ان کے پاس کوئی 44 لاکھ مربع میل پر مشتمل حکمرانی کا دور تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اندرونی معاملات زیادہ چلتے رہے اور انہیں بیرونی کام کرنے کا موقع نہیں میسر آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو اس وقت 44 لاکھ یہاں تھا اور اب وہ 66 لاکھ مربع میل پر مشتمل حکمرانی ہے۔ یعنی تمام فوجوں کو ترتیب دے کر باہر کی طرف منظم کر دیا، بحری بیڑا بنوایا، اور جس کے ذریعے سے سمندری راستوں سے آنے والی دشمن کی یلغار کو پکڑا جا سکے۔ اس دور میں بڑا اہم اور بہت منظم اور بہترین تربیت یافتہ ٹیم ان بحری قزاقوں کو پکڑنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی، جس کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی تھی کہ یہ جماعت جنت میں جائے گی جو یہ کردار ادا کرے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے اجازت مانگی اور وہ اجازت ملی انہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے سفر پر تھے تو آپ نے فرمایا امیر معاویہ سے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو نے دربان رکھے ہیں، تمہارا پروٹوکول چاہیے ہے۔ تو انہوں نے فرمایا امیر المومنین، ہم یہاں یورپ کے اس کی سرحد پر رہتے ہیں، دشمن کے جاسوس ہمارے درمیان میں پھرتے ہیں، اور یہاں سے ان پر ہمارا رعب اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے فقط اس کام کے لیے میں نے اس عمل کو اختیار کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود اس کے کہ آپ ان تمام معاملات میں بہت سٹرکٹ تھے، انہیں رخصت دی۔